حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص عام کو، ہر نئے پرانے کو، ہر آنے والے کو اعمال مسیح سے جوڑا تھا، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اللہ کا تعلق پیدا ہونے کے لیے، دلوں کے ہدایت کے واسطے نرم ہونے کے لیے۔ امت کی بے دینی کا اصل سبب ہے امت کا مسیح سے بے تعلق۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک طریقہ محنت ہے، خاص طریقہ محنت ہے، اس طریقہ محنت کا پابند بننا اور امت کو اس طریقہ محنت کی طرف لانا، یہ اصل کام تھا۔ پھر امت کا تعلق مسیح سے ختم ہوا، غفلت کا، جہالت کا، ارتداد کا اصل سبب یہ ہوا بنیادی کہ امت کا تعلق مسیح نہیں رہا، تو امت علم سے محروم ہوئی، امت ایمان سے محروم ہوئی، کیونکہ علم اور ایمان کے سیکھنے کی جگہ صرف مسجد تھی، علم اور ایمان کے سیکھنے کی جگہ صرف مسجد تھی۔ یہ دونوں حلقے مسجد سے ختم ہو گئے کہ ایمان کا جو دعویٰ پیدا ہوا کہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایمان والے پیدا کیے گئے ہیں، وہاں تھوڑی کفار جڑتے تھے ایمان کے حلقے میں، کہ ایمان کے حلقوں میں تو کبار صحابہ جڑتے تھے، اور ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے کبار صحابہ گشت کرتے تھے، بڑے صحابہ معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، وہ صحابہ کی خوشامد کرتے تھے۔ کچھ وقت ایمان کے حلقوں کو دو، اجلس بنا من ساعتن، کچھ وقت دو ایمان کے حلقوں کو، کچھ دیر تربیت کے ماحول میں آؤ، بازار کے ماحول سے، گھروں کے ماحول سے۔ صحابہ اپنی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کرتے تھے جب وہ اپنے گھریلو ماحول میں جاتے تھے، اور اس کو نفاق کہتے تھے کہ یہ نفاق، یہ نفاق ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی کیفیت کھو دیتے، یہ ہمارا نفاق ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل کر اپنی کیفیت کے کھو جانے کو نفاق کہتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی دیر مسجد کو وقت دو کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارا اکثر وقت غفلت کے ماحول میں ہے، ان کا تھوڑا سا وقت ہوتا تھا غفلت کے ماحول میں، وہ اس کو نفاق کہتے تھے، وہ اس کو نفاق کہتے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ دو چیزیں بنیادی ہیں، علم اور ایمان، ان کے سیکھنے کا تعلق مسجد سے تھا، امت کا تعلق مسجد سے ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے کہ ہر امت کسی طرح مسجد کا ماحول، ہر امتی کسی طرح مسجد کے ماحول میں آ جائے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہی صاحب گشت کا موضوع ہے کہ امت کس سے جڑے، ہمارے مسیح سے جڑے، اس لیے کہ تربیت کا، اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں، کہیں بھی جڑ جائے کسی بھی خیر کے کام پر مسجد سے ہٹ کر امت تربیت نہیں پا سکتی، یہ پکی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کھول کے فرمایا ہے کہ مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے والے اور مسجد کو وقت دینے والے یہ ہوں گے ہدایت یافتہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی دلوں سے غیر کا خوف نکال دیں گے، لم یخش الا اللہ، اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ ہوں گے ہدایت یافتہ۔ یہ میں عرض کر رہا ایک دعوت نشر و اشاعت کا نام نہیں ہے، دعوت نشر و اشاعت کا نام نہیں ہے، کہ دعوت ہے ایک عمل کے ماحول میں ایمان والوں کا وقت گزرنا، یہ دعوت ہے۔ آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، کیا مطلب ہے دعوت کا؟ کھانا بھی ہوگا، دسترخوان بھی ہوگا، اکرام بھی ہوگا، چائے بھی ہوگی، ہاں اور کیا ہوگا، ساری ضروریات ہوں گی، مطلب ہے دعوت کا۔ یہ کام نکل کے کہتے ہیں ہمارے یہاں دعوت کہ آپ کو ہمارے گھر میں آنا ہوگا، فلاں وقت کھانا کھانا ہوگا۔ دعوت کوئی اشاعت کا نام نہیں ہے، کہ مخصوص اعمال کا نام ہے، جس طرح مخصوص چیزوں کا نام دعوت ہے، احترام کرتے ہیں آنے والے مہمان کے لیے دعوت دی ہے، تم نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے، تم نے اس دعوت کے کیا اعمال قائم کیے ہیں، عملوں میں لا کر جوڑنا چاہتے ہو، عملوں میں لا کر جوڑنا چاہتے ہو، تم نے کیا اعمال قائم کیے ہیں، بات اصل ہے، نہیں کہ تبلیغ باتیں کرنے کا نام ہے، کرو کان میں بات ڈالو، جاؤ تاجر اپنی دکان پہ، تاجر اپنے دفتر میں پہنچا دی، نہ کرنا اس کی بات ہے۔ آدمی اگر اپنے گھر میں 2 آدمیوں کو کھانے کی دعوت دے تو اس کے گھر میں انتظام ہوتا ہے، گھر میں انتظام ہوتا ہے، جی ہاں ایک انتظام ہوتا ہے، کہاں بٹھانا ہے، کیا کھلانا ہے، کب آنا ہے، کیا پکانا ہے۔ 2 آدمی کی دعوت کرو، یہاں ہر امتی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ مسجد میں کوئی عمل نہیں، خلاف سنت ہے، یہ سوچ خلاف سنت، جی ہاں میں اس لیے کیا کر رہا ہوں کہ ہر زمانہ آئے گا، اس زمانے میں لوگ سمجھیں گے کہ اس زمانے میں کام کیسے ہو، اس زمانے میں کام کیسے ہو، کہ نہیں، کام زمانے کے تابع نہیں ہے، کام سیرت کے تابع ہے، زمانے کے تابع نہیں ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد سے جوڑنے میں اور تربیت کے کرنے میں صحابہ کرام کا طریقہ کیا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بارے میں کیا حکم دیا ہے، کیونکہ تبلیغ کوئی تنظیم نہیں ہے جو زمانے کے اعتبار سے چلے کہ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں، آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ تو ایک نبی کی بعثت کا مقصد ہے، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں نبوت کا کیا طریقہ ہے۔ ہاں اس لیے میری بات یاد رکھنا سب کہ اس کام کا مشورہ تجربے کار لوگوں کے مشورے پر نہیں ہوگا کہ بھائی تجربے کار لوگ مشورہ دیں کیا کرنا ہے، ہاں یہ کام تجربے والوں کا کام نہیں ہے، یہ کام تو سیرت کے تابع ہے، ہر کام کرنے والے اپنے آپ کو سیرت کے تابع کرے۔ سیرت میں کیا ہے، یہی نہیں ہمارا تجربہ کیا ہے، کیونکہ تجربات ہوتے ہیں ہر زمانے کے اعتبار سے، تجربات ہوتے ہیں ہر زمانے کے اعتبار سے، جی ہاں آپ دیکھو گے کہ جو زمانے کے تجربات ہوتے ہیں نا وہ اگلے دور والے اس کو فیل کر دیتے ہیں، تمہارا تجربہ اس زمانے میں نہیں چلے گا، اس زمانے کے اعتبار سے بات چلے گی، وہ جی ہاں دوا میں، غذا میں، تعمیر میں، ضروریات میں، سواریوں میں، آپ دیکھ لو اونٹوں کی سواری سے ہوائی جہازوں کی سواری آ گئی، تجربات دنیا میں چلیں گے، دین میں نہیں،
دین میں نہیں، یہ دین اور دعوت میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال نبوت کیا ہیں. یہ نہیں کہ تجربہ کار لوگ فیصلہ کریں کام کیسے کریں. سارے کام کرنے والے کام کے تابع ہیں. کام کرنے والوں کے تابع نہیں ہے. کام کرنے والوں کے تابع نہیں ہے. کام تو کھول کے بیان کر دیا گیا سیرت میں، یہ کام ہے. اب دیکھو حیات الصحابہ پڑھو، حیات الصحابہ کی تیسری چیز پڑھو، نہیں پڑھتے. اس سے ہم کام کیسے کریں؟ یہ کام ایک دوسرے سے مت پوچھو کام کیسے کریں، کہ کام تو سیرت میں دیکھو. صحابہ کی سیرت ہے، بعد والوں کی تربیت پہلوں کے طریقوں میں ہے، ہر زمانے کے طریقوں میں نہیں ہے. اس لیے جوہد ہر طریقہ محنت کو نہیں، بلکہ جوہد صحابہ کے طریقہ محنت کو کہتے ہیں، کہ صحابہ کا طریقہ محنت کیا ہے یہ دیکھا جائے. ایک ہے انسانی ضروریات، سواری کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، مکان کی ضرورت. یہ ضروریات بدلیں گی زمانے کے اعتبار سے. پہلے یہ سہولتیں تھی، اب یہ سہولت ہے. پہلے یہ سہولت تھی، اب یہ سہولت ہے. جی ہاں، عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیا ضروری ہے کہ صحابہ کے زمانے کے طریقے پر عمل ہو. اب اونٹوں پر سواری نہیں ہے، کہ سواری کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سواری کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سواری کا تعلق تو ضرورت سے ہے، مقصد سے نہیں ہے. سواری کا تعلق کس سے ہے؟ ضرورت سے ہے. پہلے اونٹ پہ سواری ہوتی تھی، اب گاڑی میں ہوتی ہے. کیا بات؟ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اس کا دین سے کیا تعلق؟ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں کہ بھئی اس زمانے میں دیکھو، اس زمانے میں لوگ کیا چاہتے ہیں کہ نہیں، اعمال دعوت اٹل ہیں، اور اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں، اور وہ آپ کے زمانے کے لیے نہیں، وہ قیامت تک کے لیے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسیح سے جوڑا. سارا کام کھول کے بیان کیا ہے، سارا کام کھول کے بیان کیا ہے، اور کوئی بات حضرت کی نہیں ہے اس میں، ایک بات بھی نہیں ہے. ہماری رائے یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ ہر امتی کو چاہیے صحابہ کی سیرت کو دیکھے جوہد کے اعتبار سے، صحابہ کی سیرت کو دیکھے اعمال مسجد کے اعتبار سے. صحابہ نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ ہم مصابیح الہدا، کہ وہ ہے ہدایت کی چراغ، ہدایت کی روشنی ان سے ملے گی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تربیت گاہ بنایا تھا. صرف عبادت گاہ نہیں ہے تربیت، وہ ہے مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے. سنو غور سے، عبادت کا سمجھنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز عمل میں سے نکل چکی ہے. جی ہاں، جو چیز گھر سے نکل جاتی ہے نا، وہ کبھی یاد بھی نہیں آتی. تو مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، مسجد تربیت گاہ ہے، تربیت کی جگہ ہے. جی ہاں، کہ کچھ وقت مسجد کو دو، جیسے بیمار آدمی وقت اسپتال کو دے، بیمار آدمی مسجد اسپتال کو وقت دے. جی ہاں، کہ آپ کو روزانہ آنا ہوگا، پھر آپ کو داخل ہونا ہوگا. جی ہاں، آپ کو یہاں رہنا پڑے گا. جی ہاں، اعتکاف کی سنت ہے، اعتکاف کی سنت ہے. جی ہاں، کہ اعتکاف کی سنت ہے کہ اگر اگلے سال تک زندہ رہا تو پورے مہینے اعتکاف کروں گا. مسجد میں رہنا مستقل کام ہے، مسجد میں رہنا مستقل تربیت کا ایک اصول ہے. اسی کو وقت دو، صرف چلت پھرت نہیں ہے، بلکہ چلنا پھرنا اس غرض کے لیے ہے کہ گشت کرنے والے وہ ایمان والوں کو مسجد میں جمع کریں. اس کے لیے یہ گشت کا موضوع تھا صحابہ کہ ملاقاتیں کر کے صحابہ کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرتے تھے. یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے. ہمارے گشت کا موضوع صرف ملاقاتیں رہ گئی ہیں.